الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گری چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساحت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش میں شرم جب ان کی آمد ہو بیش سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں آ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ بزم عثمان غنی کی جانب سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی 12 روزہ اس درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ بزم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ نمبر 326 ہے، اور آج ربیع الاول کی 30 شب ہے۔ اللہ تعالیٰ بزم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو مختصر وقت میں جان سکیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بزم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ جو سلسلہ ہے سیرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو دیکھے بھی اور لوگوں تک پہنچائے بھی، تاکہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچے کہ حضور اسلام جن کا میلاد منا رہے ہیں ان کی سیرت کیا ہے، حضور اسلام نے دنیا میں اللہ کے احکامات پہ کیسے عمل کر کے دکھایا۔ ہم جب حضور اسلام کے بچپن کی جانب نظر کرتے ہیں، دیکھیں کیا کمالات ہیں ہمارے پیارے نبی آقا سرور نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم کسی شخصیت کی بات کرتے تو اس کے بچپن کی بات نہیں کرتے، ہم اس کی جوانی کی بات کریں گے، اس کے علم کی بات کریں گے، اس کے کمالات کی بات کریں گے، اس کے جمالات کی بات کریں گے، لیکن قربان جائیے حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر کہ جب حضور علیہ السلام کی ہم سیرت دیکھتے ہیں تو حضور السلام کی سیرت میں بچپن مبارک کا بھی بڑا ذکر آتا ہے۔ عام طور پہ جب ہم کسی عام شخصیت کی بات کہتے ہیں، بے شک وہ وقت کا بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا مفتی ہو، یا دنیا پہ دنیاوی کسی عہدے پر فائز ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں کچھ ایسے اس کے واقعات ہوتے ہیں جو بتانے کے والے نہیں ہوتے۔ اس نے شرارتیں بھی کی ہوتی ہیں، شیطانیاں بھی کی ہوتی ہیں، کئی واقعات ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ ایمان افروز واقعات ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضور السلام کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جس کے ہر گوشے میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ سبق ملتا ہے۔ حضور السلام کا بچپن ایسا تھا کہ آج لوگوں کا بچپن بھی نہ ہو۔ حضور السلام کا بچپن مبارک ایسا تھا، جب حضور السلام کی ولادت بسعادت ہو گئی، ایک یہودی مکے میں دروازے بجاتا، وہ کہتا کیا تمہارے گھر پہ کسی کی ولادت ہوئی ہے؟ تو لوگ پوچھتے کیا بات ہے، آپ ہمارے گھر کا دروازہ بجاتے ہو اور یہ پوچھتے ہو کہ کسی کی ولادت ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ لوگوں کے گھروں پہ جاتا ہے اور دروازے بجاتا، کیا آپ کے گھر پہ کسی کی ولادت ہوئی، کیا آپ کے گھر پہ کسی کی ولادت ہوئی ہے؟ تو لوگ اصرار پہ اس نے بتایا کہ میں اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کس کے گھر پہ ولادت ہوئی ہے، کیونکہ میں نے تورات میں پڑھا تھا۔ وہ یہودی تھا، وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ جس دن
آخری نبی کی ولادت ہوگی اس دن آسمان پر ایک نیا تارا طلوع ہوگا۔ تو آج وہ تارا، وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ تو مجھے پتہ چل گیا، تو رات میں لکھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی ہوئی تھی، جب آخری نبی آئے گا تو اس وقت ایک تارا طلوع ہوگا، وہ تارا طلوع ہو گیا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر میں آئے ہیں، آپ کی ولادت کہاں ہوئی ہے، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح وہ ڈھونڈتا گیا اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پہنچا، تو اس کو پتہ چلا کہ آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ کے گھر پر اللہ نے ایک بیٹے کی آمد کی ہے، حضور اسلام کی آمد ہو چکی ہے، آخری نبی کی آمد ہو چکی ہے۔ اس یہودی نے حضور اسلام کا دیدار کیا، اور وہ حضور اسلام کا دیدار کرنے کے بعد چلے گیا، اور وہ کہنے لگا کہ آج بنی اسرائیل میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات پاک میں منتقل ہو گئی ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات پاک میں سے، نسل پاک میں سے ایک نبی آ چکے ہیں۔ اور جب حضور السلام کی ولادت پاک ہوئی، حضور السلام نے 3 خواتین کے دودھ مبارک کو پیا ہے۔ ایک سب سے پہلے جو ابو راہب کی باندی تھی حضرت صوبیہ، آپ نے ان کا دودھ پیا ہے۔ اس کے بعد حضور السلام نے اپنی والدہ محترمہ جناب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا دودھ مبارک پیا ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ مبارک پیا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب مکے میں، عرب میں کسی کی ولادت ہوتی تو دودھ کے لیے اور تربیت کے لیے، تاکہ بچے کی صحت بھی بنے، بچے کی عربی بھی فصیح ہو، تاکہ بچہ جو ہے تندرست تازہ ہوا میں رہے، اس کو اللہ کی قدرت کے نظارے ملیں، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، تو ہوتا یہ تھا کہ عرب کے لوگ گاؤں دیہات میں بچوں کو بھیج دیا کرتے، وہاں وہ پرورش پاتے، اور جب بڑے ہو جاتے واپسی اپنے شہر میں آ جاتے۔ ایسا ہی ہوا کہ مکے کی سرزمین پہ ایک بنو سعد کا قبیلہ، بنو سعد کا قافلہ آیا۔ اس میں ایک خاتون ایسی تھی جن کا نام دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ان کی سوالی بڑی راکھر تھی، کمزور تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کے شوہر تھے، آپ کے بیٹے عبداللہ تھے، آپ کی بیٹی شیمہ تھی، آپ 4 لوگ تھے۔ آپ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ قافلہ آگے آگے جا رہا تھا۔ ایک وقت آیا، قافلے نے کہا اے سعدیہ، ہم تمہاری سوالی کے لیے رک نہیں سکتے، تمہاری سوالی بڑی کمزور ہے، یہ تو چل نہیں پا رہی، ہم تمہاری وجہ سے رہ جائیں گے۔ اور وہ چلے گئے۔ وہ جب آگے نکل گئے تو مکے سے جو عمرا کے امیروں کے بچے تھے، لوگوں نے، خواتین نے لے لیے اور ان کو دودھ پلانے کے لیے لے جانے لگی۔ اب قافلہ جا رہا تھا، اتنے میں دائی حلیمہ کے گھر والے آ رہے تھے۔ جب عمرہ کے بچے جا چکے تھے، ان کو لے لیا تھا، اڈاپٹ کر لیا تھا، اب دائی حلیمہ کیونکہ آئیں، اب ظاہر ان کو کسی نہ کسی کو تو لینا ہے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مقام پہ یہ پہنچی جہاں آپ کی ملاقات حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ تو آپ نے کہا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ انہوں نے کہا میرا تعلق بنو سعد سے ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام حلیمہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کیونکہ حضور اسلام کے دادا جان تھے، آپ نے فرمایا بنو سعد، سعادتوں والی، اور پھر حلیمہ بردبال، علم والی۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں، میرا ایک پوتا ہے، اگر تم اس کو لے جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، اس کی جو ہے کھلی فضا میں جو ہے اس کی پرورش کرو، تو بالکل لے جا سکتی ہو، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہ یتیم ہے، وہ تمہیں اتنے انعامات سے نہیں نواز سکتے۔ کہا
انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، وہ مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے اب کسی کو تو لے کے جانا ہے نا، لے کے چلتے ہیں۔ اب یہاں سے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی قسمت نے بدلنا شروع کر دیا۔ آپ کا ہاں کہنا تھا کہ آپ کی اب قسمت بدل گئی۔ جب حضور اسلام کے لیے، حضور اسلام کو لینے کے لیے آپ کے گھر مبارک میں، آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ سفید چادر میں لپٹا ہوا ایک بچہ ہے جس کے نیچے ہری چادر ہے، ہرا گدا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ مجھے بچے کو دیکھنا تھا، میں اس بچے پہ فدا ہو گئی کہ کائنات میں نے کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے حضور اسلام کو اتنا حسن و جمال عطا کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی آنکھ مبارک بند تھی، جیسے میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا حضور اسلام نے آنکھ مبارک کھولی اور مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ مسکراہٹ دیکھ کے ایسا لگتا کہ میں سارے غم بھول گئی۔ فاقہ کشی کا گھر پہ عالم تھا، جانور لاخر تھے، بکریوں اونٹنیوں کا دودھ نہیں آتا تھا، ہم لوگ 2 وقت کی صحیح سے روٹی نہیں کھا پاتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی مسکراہٹ ایسی مسکراہٹ تھی کہ حضور علیہ السلام کی مسکراہٹ دیکھ کے ہم سارے غم بھول گئے۔ اور جب سارے غم بھول گئے تو حضور علیہ السلام کو آپ فرماتی ہیں کہ میں کمزوری کی حالت میں ایسی تھی کہ میں شاید کسی کو دودھ پلانے کے قابل نہ تھی، لیکن جب میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے مبارک سے لگایا، حضور علیہ السلام کے لگنے سے وہ سینہ مبارک بن گیا اور اتنا کثیر تعداد میں دودھ جاری ہو گیا کہ پہلے میں اپنے سگے بیٹے عبداللہ کو اس کی خوراک کے مطابق دودھ نہیں پلا پاتی تھی، اب وہ وقت آ گیا کہ میں حضور علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا کرتی، اپنے سگے بیٹے عبداللہ کو بھی دودھ پلایا کرتی، اس کے باوجود بھی میں تر و تازہ رہتی۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام کو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ لے کے گئی، آپ کی سواری جو راکر تھی، جو کمزور تھی، حضور علیہ السلام کی نسبت سے وہ طاقتور ہو گئی، وہ چست ہو گئی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دائی حلیمہ یا حلیمہ سعدیہ کی جو سوالی ہے یہ تو بڑی کمزور ہے، لیکن اچانک دیکھتے ہیں جو قافلہ پہلے روانہ ہو چکا تھا، حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی سوالی جو اس سے آگے تیزی سے بھاگ رہی ہے، آپ کا کھچر بھی تر و تازہ ہو گیا، تندرست ہو گیا، آپ کی اونٹنی کے جو ہے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اور جب آپ گھر پہنچے، جو آپ کی بکریاں تھیں جو بالکل کمزور تھیں، جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، حضور علیہ السلام کی برکت سے ان کے تھنوں میں دودھ بھی آ گیا اور وہ طاقتور بھی ہو گئے۔ اور جب حضور السلام حجرہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ میں رہنا شروع کیا آپ نے، جب حضور السلام وہاں پہ رہتے تھے تو ایک عجب کیفیت طاری ہو گئی۔ خواتین وہاں سے گزرتی، لوگ وہاں سے گزرتے تو کہتے اے حلیمہ تو کون سی خوشبو لگاتی ہے، اور تیری خوشبو صرف تیرے گھر کی حد تک نہیں، یہ تو باہر گلی محلے میں مہکتی ہے، یہ تو بتا تو کون سی خوشبو لگاتی ہے۔ آپ فرماتی ہے جب سے حضور آئے ہیں میں نے کوئی خوشبو جو ہے کہیں لگائی نہیں ہے، بلکہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد کو میں لے کے آئی ہوں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ میرا گھر بھی مہک جاتا ہے، میرا محلہ بھی مہک جاتا ہے۔ اور پھر آپ کا گھر روشن رہنے لگ گیا۔ خواتین نے پوچھا ہے حلیمہ تو غریب تھی، یہ عجب کیفیت ہے کہ ہمارے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے، لیکن ہم چراغ ایک وقت تک جلاتے ہیں پھر اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک تیل کی ایک مقدار ہوتی ہے، پیسوں کی ایک مقدار ہوتی ہے کہ ہم کتنا تیل خرید سکتے ہیں۔ یہ تو عجب معاملہ ہم نے دیکھا، دن ہو یا رات ہو تیرے گھر میں چراغ جل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اتنا تیل کہاں سے آیا، اتنا مال کہاں سے آیا۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ آئے ہیں میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا چہرہ انور ہے کہ جس سے
میرا حجرہ میرا گھر روشن ہے، وہ دن میں بھی روشن ہے، رات میں بھی روشن ہے۔ تو اسی طرح معاملات چلتے گئے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں، میں نے دیکھا ہے میرے بھائی جو ہیں صبح کہیں چلے جاتے ہیں، میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھے بھی اپنے بھائی کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ تو حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو حضور صاحب نے فرمایا کہ میں بھی چاہتا ہوں بکریاں چراؤں۔ تو حضور اسلام بھی اپنے بھائی کے ساتھ، حضرت عبداللہ جو آپ کے رضائی بھائی تھے، دودھ شریک بھائی تھے، آپ کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرنے لگے۔ اور یہ بکریاں چرانا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ بکریاں چرانے جانے لگے، جاتے گئے۔ ایک وقت یہ آیا کہ اچانک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئے، وہ کہنے لگے، والدہ، اماں، ایک عجب عالم ہے، بھائی کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا، 3 لوگ آئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑے روشن لوگ تھے، وہ آئے اور انہوں نے بھائی کا سینہ چیڑ دیا۔ حضرت دائی حلیمہ کو جب یہ بتا کہ آپ بھاگتی بھی گئیں، آپ نے دیکھا کہ حضور السلام ایک جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو حضور السلام نے فرمایا کہ 3 لوگ آئے تھے، بڑے خوبصورت تھے، نورانی تھے، وائٹ سوٹ انہوں نے، سفید سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا، روشن تھے۔ انہوں نے میرا سینہ چیڑا، اس کے اندر سے کچھ چیز نکالی اور کچھ چیز ڈالی اور تمام کے تمام کو سی دیا۔ اب جب یہ حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، اب گھبرا گئیں۔ آپ نے کہا کہیں کوئی آسیب کا معاملہ تو نہیں؟ اور آپ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے بھی جانے نہیں دے سکتی، اور مجھے ڈر لگا ہے کوئی آصف کا تو معاملہ نہیں ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ آپ کے شوہر کے مشورے سے آپ نے حضور السلام کو آپ کی والدہ محترمہ کے پاس واپسی پہنچا دیا۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اے حلیمہ، تمہاری بڑی خواہش تھی، تمہاری بڑی چاہت تھی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھو، یہ کیا بات ہے؟ تو پھر انہوں نے پورا واقعہ بتایا شق قمر کا۔ حضرت السلام کی زندگی مبارک میں، حیات پاک میں 4 مرتبہ شق مبارک ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا جو ابھی واقعہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، حضرت السلام کا جو ہے سینہ شق کیا گیا اور نور ڈالا گیا۔ ایک 10 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت السلام کا غار ہیرا میں حضرت السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور نور بھرا گیا، اور پھر معراج کی رات میں یہ واقعہ آیا۔ 4 مقام شکر جو ہے سینہ مبارک حضرت السلام کا شق کیا گیا۔ تو جب حضرت آمنہ کو یہ واقعہ سنایا گیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کی پیدائش کے بھی ایسے معاملات تھے جو عجب تھے، اور ان کے یہ معاملات ہیں، عجب معاملات ہیں۔ میرا بیٹا، میرا پیارا لاڈلا بیٹا جو ہے، یہ اللہ کی برکتوں میں سے برکت ہے، یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، یہ تو بابرکت ہے، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ بہرحال حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت آمنہ کو حضور السلام جو ہے سپرد کر کے چلے گئیں۔ 6 سال کے حضور السلام اپنی عمر مبارک پہ پہنچے تو آپ کی والدہ محترمہ کا سفر کے دوران ابا کے مقام پر آپ کا وصال ہو گیا، اور پھر ام یمن جو ہے ام یمن نے جو ہے پھر آپ کو جو ہے گھر لے کے گئی، وہاں جا کے سارا واقعہ بتایا گیا، اور پھر ام یمن نے جو ہے آپ کی کافی حد تک تربیت بھی فرمائی۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت ام ایمن کو آپ کی ذمہ داری بھی سونپی، اور حضرت السلام یہ فرمایا بھی کرتے ہیں کہ میری والدہ کے بعد میری والدہ جو ہیں وہ ام ایمن ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب حضور السلام 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا جو عاشق رسول بھی تھے، اس السلام سے بڑا عشق فرمایا کرتے، حضرت
آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد آپ کی ذمہ داری سونپ دی گئی، اور پھر حضرت ابو طالب نے جو ہے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا، اور اعلان نبوت سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ تجارت کے لیے عرب سے یعنی جو مکہ مکرمہ سے باہر بھی لے جایا گیا، جس میں سے پہلا جو ہے وہ شروع میں ہی آپ کو لے جایا گیا اور آپ کی وہاں پہ جو ہے تجارتی اعتبار سے وہاں پہ تربیت فرمائی، جہاں پہ آپ کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی جس نے حضور السلام کو دیکھ کے ہی پہچان لیا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی وہ حضور آ گئے ہیں، جس کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی وہ حضور آ گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے بشارت دی آنے والا نبی، آنے والا نبی، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ آپ کے نام سے، آپ کے وسیلے سے انبیاء علیہ السلام نے دعا فرمائی، آپ کی امت میں شامل ہونے کی انبیاء علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس راہب نے دیکھ لیا اب وہ نبی آ گئے ہیں جن کی امت میں انبیاء شامل ہونا چاہتے تھے، جن کی بشارت انبیاء علیہ السلام نے دی، تو آپ کو اس راہب نے پہچان لیا۔ حضور علیہ السلام کی ذات پاک، وہ ذات پاک ہے۔ ہم نے یہودی کی بات بھی سنی اور اس راہب کی بات بھی سنی، ہم نے دیکھا حضور اسلام کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن جو تورات کے ماننے والے ہیں، جو انجیل کے ماننے والے ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، انہوں نے پہچان لیا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں آخری نبی آ گئے ہیں، حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی آ گئے ہیں، جن کی بشارتیں گزشتہ کتابوں میں تھیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں اس حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضور اسلام کی سیرت کو جان کر، حضور اسلام کی سیرت کو اپنا کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو حضور اسلام کی سیرت سے ہمیں بڑا افادہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں، یہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ حضور اسلام کی اس سیرت کو جانیں۔ حضور اسلام کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا، حضور اسلام کو رحمت للعالمین بنایا، حضور اسلام کو خاتم النبیین بنایا۔ یہ ساری باتیں اس وقت ہمارے کام آئیں گی جب حضور اسلام کی سیرت کو ہمیں معلوم ہوگی۔ یاد رکھیں، ہم جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کا پورا بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ کہاں سے ہیں، کہاں رہتے تھے، اب کہاں رہتے ہیں، پچھلا کیا پلان ہے، اگلا کیا پلان ہے، ماضی کیا تھا، حال کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ہر چیز کی ہم نالج رکھتے ہیں۔ ہم تو حضور اسلام سے حقیقی سچی پکی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور اسلام سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ جب پورا ہوگا، اس وقت پورا ہوگا جب حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر، اور یہ بہت اچھا موقع ہے، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس سلسلے کے ذریعے حضور اسلام کی سیرت کو اپناتے ہیں اور ماہ ربیع الاول کی نسبت سے حضور اسلام کی سیرت کے ہر گوشے کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ لے سکے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔